السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بزرگوں و حاضرین مجلس سامعین اعزام، آج کے خطبے میں شیخ محترم نے رمضان مبارک کے مہینے کی فضیلت اور روزے کی فضیلت اور اس کا اجر و ثواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھایا۔ شیخ محترم نے اپنے خطبے کا آغاز ان الفاظ سے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ قریب ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے اور خوشی کا اظہار فرماتے اور صحابہ کو بھی خوشخبری سناتے اور اس کی فضیلت کا ذکر فرماتے اور اس کی تیاری کا حکم فرماتے اور فرماتے کہ ایک مبارک مہینہ آ رہا ہے جو رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، جو خیر کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، صلہ رحمی کا مہینہ ہے، نرمی کا مہینہ ہے، درگزر کرنے کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، اور اس کا دن میں روزہ رکھا جائے گا اور اس کی رات میں اللہ کی عبادت قیام کیا جائے گا، تہجد پڑھی جائے گی اور ان کے ایام میں قرآن کی تلاوت کی جائے گی۔ تو میرے محترم بزرگوں، یہ مبارک مہینہ اب کچھ دنوں کے بعد آنے ہی والا ہے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو مبارک مہینہ میسر فرمائے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ اطاعت اور اس کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں، جب رمضان کا مہینہ کا چاند نظر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ مستحب ہے کہ ہر مہینے کی چاند کی تلاش کرے کہ جب مہینے کے آخری تاریخ ہو 29 یا 30ویں تاریخ، تو مستحب ہے، اس پر بھی اجر دیا جائے گا کہ ایمان والے تو اس چاند کو دیکھا کرے اور ساتھ ساتھ دعائی پڑھ لیا کرے کہ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اے اللہ، جو چاند تو نے طلوع فرمایا ہے، چاند ہمارے لئے امن کا ذریعہ بنا اور ایمان کے حالت میں ہمیں رکھ اور اس کے اندر تیری اطاعت اور فرما برداری کی توفیق بھی عطا فرما، اسلام کے حالت میں ہمیں رکھ، اور ہمیں یقین ہے کہ اس کا اور ہمارا سب کا پروردگار تو ہی ہے۔ اور خاص طور پر رمضان کے مہینے میں یہ دعا کرنا کہ اے اللہ، یہ رمضان کے مبارک مہینہ کہ اس کے اندر ہمیں تیری اطاعت اور فرما برداری کی توفیق عطا فرما۔ تو میرے محترم بزرگوں، یہ مبارک مہینہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض فرمایا، جیسے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسے کہ پہلے امتوں پر فرض کیا گیا تھا، مگر ان کا طرز الگ تھا، ان کا طریقہ الگ تھا۔ ان پر 30 روزے فرض نہیں تھے، کسی کو 2 روزے، کسی کو 3 روزے، اور ہر ایک کا طریقہ الگ تھا، مگر ان پر بھی فرض تھے پہلے امتوں میں بھی روزے، اور اس کا مقصد تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ تو میرے محترم بزرگوں، روزوں کے فرض کرنے کا مقصد کہ بندہ متقی اور پرہیزگار بن جائے، اللہ سے ڈرنے والا، تقوی اختیار کرنے والا بن جائے، اس کا مقصد یہی ہے۔ اور اسی طریقے سے تمام عبادت کا مقصد یہی ہے کہ بندہ متقی اور پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والا بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی پیدائش اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت کے لیے کی ہے، جیسے قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ انسان اور جن کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، مگر عبادت کا مقصد یہ بندہ متقی اور پرہیزگار بن جائے، اللہ سے ڈرنے والا بن جائے۔ تو میرے محترم بزرگوں، ہم جانتے ہیں روزوں کی فضیلت کے بارے میں، اس کے اجر و ثواب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے احادیث میں اس کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ایمان والے کے روزے دار کے لیے ڈھال بنے گا۔ مفسرین نے اس کی تشریح بیان فرمائی کہ ایک تو یہ ہے کہ روزہ انسان کو گناہوں سے بچائے گا جب وہ دنیا کے اندر رہے، تو روزے کی وجہ سے انسان گناہوں کے قریب نہیں ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جہنم میں جانے سے روزہ اس کے لیے ڈھال بنے گا، جہنم میں جانے سے رکاوٹ بنے گا، اس سے بچا لے گا۔
اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں اور جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، مزین کیا جاتا ہے، خوشنما بنایا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے جو شیطان انسان کو بہکاتا ہے، انہیں بھٹکاتا ہے، ان سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، یہ رمضان کا مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ کی کثرت سے عبادت کرنے کا مہینہ ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کہ اس مہینے کے اندر بندے کا جو اجر ہے اس کو بڑھا کر دیا جاتا ہے، کہ وہ جو بھی نیکی کرے گا تو جو عام دنوں میں جو اجر ملتا ہے اس سے کئی درجہ اس رمضان کے اندر اس کی نیکیوں کو بڑھا کر عطا کیا جاتا ہے، تاکہ بندہ اس مہینے کے اندر اللہ کا زیادہ قریبی بن جائے اور وہ جنت میں جانے والا بن جائے۔ تو اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں، ہم جانتے ہیں کہ روزہ انسان کے لیے مغفرت کا ذریعہ بھی ہے، اور میرے محترم بزرگوں، روزہ کل قیامت کے دن روزے دار کے لیے سفارش کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے دو سفارشی آئیں گے جو بندے کے ایمان والے کے لیے سفارش کریں گے۔ ایک روزہ کہے گا، اے اللہ، یہ میری وجہ سے ایک دن پر بھوکا پیاسا رہا اور اپنے خواہشات کو روکے رہا، جو جائز چیزیں ہیں اسے بھی وہ روکے رہا، تو لہٰذا میں اس کے لیے سفارش کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کی سفارش سے قبول کریں گے اور بندے کو جنت عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طریقے سے قرآن کریم جس کے لیے تلاوت کرتا تھا، جسے یاد کرنے کے لیے مشقت اٹھایا کرتا تھا، تو قرآن بھی آئے گا اور اللہ کے سامنے سفارش کرے گا، اے اللہ، میں نے اسے راتوں میں جاگے رکھا، اسے میں نے محنت کرنے پر لگایا، یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، مجھے یاد کیا کرتا تھا، تو لہٰذا تو میری سفارش قبول کر لے، اسے جنت کے اندر داخل فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی بھی سفارش قبول فرمائیں گے۔ ہم جانتے ہیں قیامت کا دن اور میدان حشر میرے محترم بزرگوں ہولناکی کا دن ہوگا، ہر ایک نفس نفسی کا عالم ہوگا، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ جس دن نہ ہی اولاد نہ ہی مال کسی کو کوئی نفع نہیں پہنچائیں گے، جو عقل سلیم صحیح عقل کے ساتھ جو صحیح ایمان کی حالت میں جو جائے گا، تو میرے محترم بزرگوں وہی کامیاب ہوگا اور وہی آ کر اس ہولناکی سے بچے گا۔ اسی طریقے سے وہ دن ایسا ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جو رشتہ دار اس دنیا کے اندر ایک دوسرے کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے، وہی ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگنے لگیں گے۔ تو ایسے دن میں میرے محترم بزرگوں قرآن اور اسی طریقے سے روزہ سفارش کرے گا کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم ان کے سفارشی بنیں، ہر ایک کو اس کی ضرورت پڑے گی۔ اور اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو ہمیشہ سخی تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کبھی کسی دنیاوی چیز کے اندر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کسی نے مانگ لیا تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا نہیں کہا، نہیں کہا، بلکہ ہمیشہ جو کچھ ہوتا تھا وہ عطا فرما دیتے تھے۔ مگر آپ کی سخاوت اور آپ کا عطا کرنا رمضان میں اور بھی زیادہ ہو جایا کرتا تھا۔ جیسے اس کی مثال دے کر کہا جاتا ہے جیسے کہ تیز ہوا کی مانند آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخی بن جایا کرتے تھے۔ سخاوت یتیموں کی مدد کرنے میں، محتاجوں کی مدد کرنے میں، فقیروں کو صدقہ کرنے کے اندر، تو میرے محترم بزرگ یہ صفت ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے تو میرے محترم بزرگوں اس سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہوئے دوسروں کے لیے مددگار بن جائے، دوسروں کے لیے نصرت کرنے والے بن جائے۔ تو میرے محترم بزرگ یہ مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کو ہم ترتیب دیا کریں اور اس کے اندر میرے محترم بزرگوں زیادہ سے زیادہ اس کے اندر اچھے اعمال کرنے کی کوشش کیا کرے اور ہمارا رمضان ضائع نہ ہو جائے، غفلت میں نہ گزرے، اس کے لیے ابھی سے اس کی تیاری کرے۔ اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں روزہ داروں کے لیے کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اکرام و اعزاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے خاص جنت کے اندر ایک دروازہ بنایا ہے، اسے ریان کہتے ہیں۔ صرف روزے داروں کے لیے وہ دروازے کو کھولا جائے گا۔ ہم جانتے ہیں اگر دنیا کے اندر کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے تو اس کے لیے خاص راستہ ہوتا ہے جہاں سے
سے اسے پہنچایا جاتا ہے تو اس کے اندر شان سمجھتا ہے. مگر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے قدردان ہیں کہ ایمان والوں کے اعمال کی، کہ ان کے لیے جو بھوک اللہ کے لیے بھوکے رہتے ہیں، اللہ کے لیے پیاس کو برداشت کرتے ہیں، بھوک کو برداشت کرتے ہیں، اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعزاز کے لیے، ان کے اکرام کے لیے، میرے محترم بزرگ ایک عام بات نہیں، جنت میں تو کسی بھی دروازے سے چلا جائے تو جنت کے اندر داخل ہوتے ہیں، مگر ان کی ایک شان، ان کا ایک اعزاز، ان کا ایک اکرام کہ میرے محترم بزرگ اللہ تعالیٰ ان کے لیے خاص دروازہ ریان کے نام سے کر رکھا ہے، اس کے اندر صرف روزے دار داخل ہوتے ہیں، وہ روزے داروں کے لیے کھولا جاتا ہے، جب وہ روزے دار داخل ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے بند کر دیا جاتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعزاز و اکرام ہے روزے داروں کے لیے. تو میرے محترم بزرگوں ہمیں روزہ ایسے ہی رکھا کرے جیسے اس کا رکھنے کا حکم ہے، اور اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں ہر عمل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر متعین فرمایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو اس کا اجر 10 گنا بڑھا کر دیتے ہیں اور اس کے اخلاص کے مطابق اسے کئی گنا بڑھا کر عطا فرماتے ہیں. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ روزے کے میرے لیے چھوڑ دو، کیونکہ بندہ روز بھوک پیاس میرے لیے برداشت کرتا ہے اور میں اس کا اجر ثواب میں ہی اسے عطا فرماؤں گا، اور انہیں کتنا عطا فرماؤں میں اور میرے بندے کے درمیان راز ہے. تو میرے محترم بزرگ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے داروں کے لیے اجر اپنے جانب سے عطا فرمائیں گے، اور وہ کتنا عطا فرمائیں گے وہ اللہ ہی جانتے ہیں. اور اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں ہم جانتے ہیں کہ رمضان کا جو مبارک مہینہ ہے تو اس کے اندر خوب اس کی قدر کرے اور اس کو جس طریقے سے روزے رکھنا ہے اس طریقے سے روزہ رکھا کرے اور اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہ ہو. کیونکہ میرے محترم ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روزے داروں کے لیے فرمایا جو روزہ رکھتے ہیں اور روزہ رکھنے کے باوجود گناہوں سے بچتے نہیں، اپنی زبان کو قابو نہیں رکھتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روزہ رہنے کے بعد گناہوں سے نہیں بچتا، فحش سے نہیں بچتا، برائی سے نہیں بچتا، ان کے بھوکے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، ان کے لیے کوئی اجر لکھا نہیں جائے گا، بلکہ ان کے لیے صرف مشقت ہے، محنت ہے کہ بھوکا رہنے کا، اور ان کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہے. تو لہذا میرے محترم بزرگوں اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب روزہ رہے تو اپنی زبان کی بھی حفاظت کرے کہ کوئی بری بات زبان سے نہ نکالے، اور اسی طریقے سے اپنے اعضاء کی بھی کوئی فحش کوئی گناہ کا کام نہ کرے. اگر کوئی زیادتی کرنے کے لیے آ بھی جائے، اگر کوئی لڑنا چاہتا ہے تو اس سے کہے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، میں تمہارا جواب نہیں دوں گا، اور کنارہ کش اختیار کر لیا کرے. تو میرے محترم بزرگوں رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے تو اس کے لیے ہم پوری تیاری کریں کہ اس کے اندر کوئی کوتاہی نہ ہو. اور ہم جانتے ہیں کہ میرے محترم بزرگ ہمیں نیک اعمال کے اندر جلدی کرنا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، یعنی نیک اعمال کے اندر جلدی کرو، کل کے لیے نہ ڈالو، پتہ نہیں کہ کل کا دن ملے یا نہ ملے. اور جو رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے اس کے اندر بھی پوری اس کی قدر کرو اور اللہ تعالیٰ کی پوری فرما برداری میں گزارنے کی کوشش کرے. اور میرے محترم بزرگوں ہم رمضان کے مبارک مہینے کی ترتیب دیا کرے کہ ہمارا کوئی بھی وقت آ کر ضائع نہیں ہوگا، بلکہ ہم جو وقت فارغ رہیں اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی کثرت سے تسبیح کیا کرے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرے، کلمے کے ذریعے سے ہو. اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں اللہ تعالیٰ کی بریائی بیان کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی تقدس بیان کرتے ہوئے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے، استغفار کثرت سے کرتے ہوئے. اور میرے محترم بزرگوں ہم جانتے ہیں کہ مہینہ آ کر قرآن کے ساتھ خاص تعلق کا مہینہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن پڑھ کر سنایا کرتے تھے. تو میرے محترم بزرگوں اس لیے ہم بھی قرآن کریم کو کثرت سے پڑھا کریں اور اس کے معانی میں غور کریں، تدبر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کے اندر کس چیز کا حکم دے رہے ہیں. تو لہٰذا میرے محترم بزرگوں ترتیب دے کر اس مہینے کو صحیح معنی میں گزارنے والے بنے کہ ہم سے کوئی کوتاہی نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید سے بھی ڈرنا ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ خطبہ دیا کرتے تھے تو 3 چیزوں کے لیے بد دعا کیا، اور اس پر بد دعا پر حضرت جبرائیل نے آمین کہی. ان میں سے ایک کا ذکر ہے
شیخ محترم نے فرمایا کہ ہلاکت ہے کہ اس شخص کے لیے جس نے رمضان کے مبارک مہینے کو پائے اور اس کی مغفرت نہ کی گئی ہو۔ تو میرے محترم بزرگوں، ایک بہترین موقع ہے مغفرت کا، باوجود اس کے کہ بندہ اس کے اندر کوشش نہ کرے اور اس کے اندر غفلت میں گزار دے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے کہ جو رمضان کے قدر کیے بغیر میرے محترم بزرگوں ایسے ہی غفلت میں گزار دیا۔ تو اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آمین کہا ہے۔ تو لہٰذا ہم اس بددعا سے بچنے کے لیے کیا ہمیں یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا جو بھی زبان سے نکلے گا وہ اللہ کے نزدیک قبول ہوگی، اور اس پر اس کی تائید کے لیے جبرائیل کا آمین کہنا تو اس بددعا کا اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ تو لہٰذا ہم اس مہینے کے اندر غفلت سے نہ گزارے بلکہ اس کی قدر کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری دعاؤں میں، اور میرے محترم بزرگوں آج کل کے حالات کے اندر کہ دنیا کے اندر امن قائم رہے، تو اسی طریقے سے ہر ایمان والے کے لیے دعائیں کیجیے کہ جہاں کہیں امت مسلم موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امن کے ساتھ اطمینان کی زندگی ایمان کی حالت میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزارنے کی توفیق دے۔ تو میرے محترم بزرگ اس مہینے کی قدر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی اہمیت کو، اس کے قدر کو پہچان کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔